الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا۔ ترجمہ: اور کم عقلوں کو ان کے وہ مال نہ دو جسے اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے، اور انہیں اس مال میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہو۔ ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، اور کم عقلوں کو ان کے مال نہ دو۔ اس آیت میں چند احکام بیان فرمائے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جن بچوں کی پرورش تمہارے ذمے ہے اور ان کا مال تمہارے پاس ہے، اور وہ بچے اتنی سمجھ نہیں رکھتے کہ مال کا مصرف پہچانے، بلکہ وہ اسے بے محل خرچ کرتے ہیں، اور اگر ان کا مال ان پر چھوڑ دیا جائے تو وہ جلد ضائع کر دیں گے، حالانکہ مال کی بہت اہمیت ہے کہ اسی کے ساتھ زندگی کی بقا ہے۔ لہذا جب تک مال کی اچھی طرح سمجھ بوجھ انہیں حاصل نہ ہو جائے تب تک ان کے مال ان کے حوالے نہ کرو، بلکہ ان کی ضروریات جیسے کھانے پینے اور پہننے کے اخراجات وغیرہ ان کے مال سے پورے کرتے رہو، البتہ ان سے اچھی بات کہتے رہو جس سے ان کے دل کو تسلی رہے اور وہ پریشان نہ ہوں۔ مثلا ان سے کہو کہ بھائی مال تمہارا ہی ہے، اور جب تم ہوشیار سمجھدار ہو جاؤ گے تو یہ تمہارے حوالے کر دیا جائے گا۔ اچھی بات کہنے کا معنی یہاں مفسرین نے وہ لیا ہے جو اوپر بیان ہوا، البتہ مطلقاً اچھی بات میں بہت سی چیزیں داخل ہیں۔ یہ بھی اس میں داخل ہے کہ ان کو آداب زندگی سکھاؤ، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، بات چیت کرنے، سب کاموں میں ان کی تربیت کرو۔ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ ترجمہ: اور یتیموں کی سمجھداری کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہوں، تو اگر تم ان کی سمجھداری دیکھو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کے مال فضول خرچی سے اور اس ڈر سے جلدی جلدی نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، اور جسے حاجت نہ ہو تو وہ بچے، اور جو حاجت مند ہو وہ بقدر مناسب کھا سکتا ہے۔ پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو تو ان پر گواہ کر لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ وابتلوا الیتامی، اور یتیموں کو آزماتے رہو۔ اس آیت مبارکہ میں یتیموں کے حوالے سے بہت واضح احکام دیے ہیں، چنانچہ فرمایا کہ جن یتیموں کا مال تمہارے پاس ہو ان کی سمجھداری کو آزماتے رہو، جس کی ایک صورت یہ ہے کہ ان کا مال دے کر وقتاً فوقتاً انہیں دیکھتے رہو کہ کیسے خرچ کرتے ہیں۔ یوں انہیں آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی بالغ ہو جائیں، تو اگر تم ان میں سمجھداری کے آثار دیکھو کہ وہ مالی معاملات اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ یہاں تک ان کے بارے میں حکم دینے کے بعد اب سرپرستوں کو بطور خاص چند ہدایات دی ہیں، چنانچہ فرمایا کہ یتیموں کے مال کو فضول خرچی سے استعمال نہ کرو، اور ان کا مال جلدی جلدی نہ کھاؤ، اس ڈر سے کہ جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو چونکہ تمہیں ان کے مال واپس کرنا پڑیں گے، لہٰذا جتنا زیادہ ہو سکے ان کا مال کھا جاؤ، یہ حرام ہے۔ مزید ہدایت یہ ہے کہ یتیم کا سرپرست اگر خود مالدار ہو، یعنی اسے یتیم کا مال استعمال کرنے کی حاجت نہیں، تو وہ اس کا مال استعمال کرنے سے بچے، اور جو حاجت مند ہو وہ بقدر مناسب کھا سکتا ہے، یعنی جتنی معمولی سی ضرورت ہو۔ اس میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کم سے کم کھائے۔ آیت کے آخر میں مزید پہلے والے حکم کے بارے میں فرمایا کہ جب تم یتیموں کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو اس بات پر گواہ بنا لو تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ ہو۔ یہ حکم مستحب ہے۔ للرجال نصیب مما
مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ ترجمہ: مردوں کے لیے اس مال میں سے وراثت کا حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ گئے، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ گئے۔ مال وراثت تھوڑا ہو یا زیادہ، اللہ نے یہ مقرر حصہ بنایا ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ، اور عورتوں کا بھی وراثت میں حصہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں اور بچوں کو وراثت سے حصہ نہ دیتے تھے۔ اس آیت میں اس رسم کو باطل کیا گیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بیٹے کو میراث دینا اور بیٹی کو نہ دینا صریح ظلم اور قرآن کے خلاف ہے۔ دونوں میراث کے حقدار ہیں، اور اس سے اسلام میں عورتوں کے حقوق کی اہمیت کا بھی پتہ چلا۔ صدق اللہ العظیم۔